بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات مقدس کی طرف خطا یعنی خطائے اجتہادی کی نسبت کرنا کیسا ہے۔ اس سلسلہ میں چونکہ بہت سے لوگوں نے جنہوں نے امیر المومنین خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر معاذ اللہ ظالم ہونے کا اعتراض کیا اور الزام لگایا، اور ہم نے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر باغ فدق سیمینار کیا، شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کیا اور دیگر پروگرام کیے، جس کے اندر وہ لوگ جو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات مقدس کو آڑ بنا کر امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کر رہے تھے، ہم نے ان لوگوں کا رد کیا، جواب دیا۔ آج وہ لوگ ہم سے اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو برملا ظالم کہنے والوں کے ہاتھوں میں کچھ اہل سنت مشائخ یا علماء یا خطیب یا نعت خوان ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ان کی سازش کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ معاذ اللہ اگر سیدہ پاک کے مقام و مرتبہ کے خلاف کسی لفظ کی آپ کی طرف نسبت کی گئی ہوتی تو کم از کم مجھ جیسے بندے کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی کہ تم رجوع کرو، کیونکہ ہم اس ملک کے اندر آداب رسالت، آداب خاندان نبوت، آداب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ہائی لائٹ کرنے کے لحاظ سے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگائے ہوئے۔ اول تو ایسی نسبت نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اگر ہو جاتی تو پھر اسی وقت وہ کلمات جو ہیں ان کو واپس لیا جاتا، یعنی یہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ کہا جائے کسی کی طرف سے کہ یہ کلمات واپس لیے جائیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، میرا مذہب، میرا عقیدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کے لحاظ سے آپ کی طرف بلا تمہید اصالتاً یعنی مطلقاً گفتگو کرتے ہوئے، یا کوئی یہ سوال کرے کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کی طرف خطا کی نسبت کرنا چاہیے، جائز ہے، تو میرا یہ جواب ہے نہیں چاہیے، جائز نہیں، اور میرا یہ مذہب ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اللہ کا فضل ہے ہم نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی ایسی نسبت نہیں کی ابتداءً
یعنی مطلقاً گفتگو یا سوال کے جواب کے اندر۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کیا باغ فدق کا ذکر کرتے ہوئے اس موضوع میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا یعنی خطا اجتہادی کی نسبت اپنے طور پر کرنی چاہیے؟ تو میرا اس پر بھی جواب ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ ہم باغ فدق کا مسئلہ بتاتے ہوئے اسی طرح ہی بتائیں گے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ فرمایا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ سن کے خاموش ہو گئیں اور آپ نے اس حدیث کو قبول کر لیا۔ باغ فدق کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے بھی ہمیشہ سے ہمارا یہی اسلوب ہے اور اسی کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، اور یہی ہمارا جواب ہے کہ اس موقع پر بھی لفظ خطا کی نسبت کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ نسبت کی جائے، بلکہ اس وقت بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے تیسرا مرحلہ جو ہے جہاں کی بات ہے اس مرحلے کی طرف کسی کی توجہ نہیں، اور بار بار توجہ دلانے کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ باغ فدق کا مسئلہ تو یوں بھی بیان ہو سکتا ہے، تو اس میں تو لفظ خطا بولنے کی ضرورت ہی نہیں، اور دکھاؤ کہ کس نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کہ فدق کے مطالبہ کو خطا کہا ہو، خطا اجتہادی کہا ہو، یہ دکھاؤ کس نے کہا ہے؟ تو میں کہتا ہوں میں خود اس کا قائل نہیں، میں اور کسی کا کیا دکھاؤں؟ یعنی اس مرحلے میں تو ہم خود اس بات کے دعوے دار ہیں کہ کہا جائے گا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا قبول کر لیا۔ اصل موضوع اس سے اگلا ہے جس کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اب پہلے دو مرحلے اس پر مثلاً میرے بڑے واجب الاحترام ہیں حضرت پیر سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب، ان کی ایک تحریر مجھے نظر آئی، تو وہ اس دوسرے مرحلے پر ساری گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں تو میں خود قائل نہیں لفظ خطا بولنے کا، آگے اس میں رجوع کا کیا مطلب ہوگا؟ نہ بولا ہے نہ بولنا اس میں جائز سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تیسرا مرحلہ ہو کہ فدق کے موضوع کو بیان کرتے ہوئے روافض سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی معصومیت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں کہ چونکہ سیدہ تو معصومہ ہیں اور ابو بکر غیر معصوم ہیں، سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا معصوم ہیں، اور ان کے روافض کے نزدیک معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ خطا اجتہادی بھی ممکن نہیں۔ یہ ان کے اصول کے مطابق، کچھ لوگوں کے اس پر بھی وہم ہے کہ ادھر تم فرق کرنا چاہتے ہو اور ساتھ خطا سے مراد خطا اجتہادی لیتے ہو، تو بات مقابل کے اصول پر کی جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک جو ہے وہ خطا اجتہادی جس کے اندر بقا نہ ہو وہ نبوت کے بھی منافی نہیں، لیکن ان کے نزدیک جن سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے ان کے نزدیک معصوم ذات یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتی، یہ ان کا موقف ہے۔ تو اب اس کو وہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ ہیں اور آپ سے تو ممکن ہی نہیں خطا، یعنی یہاں تک کہ خطا اجتہادی
تو آپ کا مانگنا ہی یوں تھا کہ جیسے قول نبی علیہ السلام ہے، یعنی قول فرمان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مطالبہ فدق کے بارے میں جو لفظ اس فرمان میں بولے جا رہے تھے مطالبہ کے اندر، وہ لفظ فرمان نبی کی طرح ہیں۔ جیسے فرمان نبی میں احتمال خطا نہیں تو یہاں بھی احتمال خطا نہیں، تو آگے سن کر فرض تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ عمل کرتے، جیسے فرمان رسول علیہ السلام پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے عمل نہیں کیا لہٰذا معاذ اللہ وہ ظالم قرار پائے، اور جو ظالم ہوتا ہے وہ خلیفہ نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر انہوں نے باقاعدہ دلیل بنائی ہوئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ خلیفہ ہونے کے اہل ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے سیدہ معصومہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کی قدر نہیں کی اور مانگنے پر ان کو فدق نہیں دیا، جبکہ مانگنا جو ہے وہ معصوم کا قول ہے جہاں پر خطا کا امکان ہی نہیں۔ اور آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ نہیں دے رہے تو معاذ اللہ وہ ظالم ہیں۔ یہ مقام ہے کہ آگے جواب کیا دینا ہے۔ حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تصفیہ کا کلام ہے، سارے لوگوں کو میں نے کہا کہ جب انہوں نے ایک دلیل کے جواب میں وہ گفتگو کی ہے تو اسے جواب بنا کے گفتگو کرو، اسے مطلقاً نہیں کہ مطلقاً جیسے معصومہ کا مطلب بتایا جاتا ہے، اسے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دلیل مخالفین دیتے ہیں اور میں اس کا یہ جواب دے رہا ہوں۔ تو مخالفین کی دلیل یہ ہے کہ معصومہ کے لفظوں میں امکان خطا نہیں، چونکہ ان کے بارے میں آیت تطہیر آئی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غیر معصوم ہیں۔ تو اس بنیاد پر معصومہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کلام میں جب امکان خطا ہی نہیں تو دوسری طرف پھر ظلم ہے اور ظالم بندہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب دینے کے لیے مجبوراً حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معصومہ اور غیر معصومہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ بتانا پڑا کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ نہیں، اور معصومہ نہیں کا آگے جو مطلب ہے اس میں یہ ہے کہ امکان خطا ہے، جو کہ ہم نے اس کی تشریح میں کہا کہ جو ماضی کے لحاظ سے جس میں امکان خطا ہے پھر وہ امکان بمعنی وقوع ہے۔ اب ایک ہے کہ مطلقاً کوئی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا کی نسبت کرے تو وہ نہ پہلے مرحلے میں جائز ہے نہ دوسرے میں جائز ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے، اور یہاں مقام ہے مقام جواب۔ مقام جواب کے تقاضے جب الزام کا جواب دیا جا رہا ہو تو وہ عام حالات کے علاوہ ہوتے ہیں، کہ جو بات عام حالات میں کرنی مناسب نہ سمجھی جائے، بعض ایسی باتیں مقام جواب میں ان کو کرنا جائز سمجھا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر جواب کے اندر آ کر کہ جب پورے دین پر روافض اعتراض کر رہے ہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو آڑ بنا کر کہ چونکہ یہاں امکان خطا نہیں تو پھر ابو بکر صدیق ظالم ہے، پھر وہ خلیفہ نہیں، پھر ان کا جمع کردہ ہوا قرآن صحیح نہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں امکان خطا ہے، لہذا صدیق اکبر ظالم نہیں ہے، لہذا وہ خلیفہ اول ہیں، لہذا قرآن ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اس پر آگے مرتب ہوں گی۔ لیکن لفظ امکان خطا جس کا مفہوم غیر معصومہ بیان کرنا ہے، یہ بولتے وقت بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے
کہ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ جس خطا کا یہاں امکان بتایا گیا وہ گناہ نہیں، اور جب خطا گناہ کے ساتھ ملا کے بتایا جاتا ہے تو پھر اس لفظ خطا سے گناہ کی بو آتی ہے۔ تو یہاں امکان خطا ماننے کے باوجود سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، میرا، سارے اہل سنت کا پھر بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نہ گناہ نہ خطا سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب وہ جو جملہ بولا گیا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کی تشریح میں، وہ جملہ ہے جو مقابل ہے اس کے رد کے لیے پیر صاحب کی تشریح کا جملہ، مقابل کے رد کے لیے۔ اپنے طور پر تو ہم اس وقت بھی کہہ رہے ہیں بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن جس وقت ان سے خطا کی نفی کر کے سیدنا صدیق اکبر کو ظالم کہا جا رہا ہے، تو اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حملے سے بچانے کے لیے پہلا جو سٹیپ ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے جوابی طور پر، اور اس میں بھی یعنی جواب دیتے ہوئے، اپنی طرف سے نہیں، جواب دیتے ہوئے ان کو جو خطا کی نفی کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم قرار دے رہے ہیں، تو ان کے جواب میں خطا اور وہ بھی اجتہادی، جو گناہ نہیں، جو غلطی نہیں، جو اجر ہے، اس کی نسبت کر کے، اور وہ بھی کہ جس کی بقا نہیں، اس طرح کر کے آگے قرآن کو بچایا جا رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر پھر ظالم نہیں، آپ کا جمع کیا ہوا قرآن درست ہے، آپ دین اسلام کے خلیفہ اول ہیں، اس ساری چیز کو آگے بچایا جا رہا ہے۔ اب اس میں یہ بات کہ عام حالات میں ایک چیز جب اس کا ذکر کرنا نامناسب ہو، بلکہ کبھی صرف نامناسب نہیں ناجائز بھی ہو، لیکن بعض حالات میں وہ کیا بھی جاتا ہے اور جائز بھی ہوتا ہے، اس پر میں 2-3 دلیلیں قرآن مجید اور حدیث سے دے کر پھر گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ اور یہ جو دلیلیں ہیں صرف اس چیز کی ہیں کہ عام حالات میں گفتگو اور ہوتی ہے، کسی کا جواب دیتے وقت گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے، اور وہ لفظ بھی بول دیے جاتے ہیں جو عام حالات میں نہیں بولے جاتے، اور اس کا مقصد اس مخالف کے رد کا ذکر کرنا ہوتا ہے، چونکہ اس نے ایسا اصول بنایا ہوا ہے۔ اب جزاء سیئۃ سیئۃ قرآن میں کہا گیا، تو اب جو سیئہ کی جزا ہے وہ سیئہ نہیں ہے، حسنہ ہے، لیکن جوابی طور پر اسے بھی سیئہ کہہ دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے، اب ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو اپنا رب کہہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا تو ایک تارا دیکھا، قَالَ هَذَا رَبِّي، اب ہاذا کس پر بولا؟ ستارے پر، ہاذا ربی، یہ جملہ ستارے کے لحاظ سے میں کہوں، آپ کہیں، کوئی کہے تو کفر ہوگا کہ ستارہ تو رب نہیں، رب تو وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ تب ہاذا ربی، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں کہا۔ اب کتنا وہ شخص پاگل ہوگا جو قرآن کے خلاف ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے کہ قرآن نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگا دیا ہے کہ وہ غیر اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں۔ اس طرح کی قرآن کے خلاف گفتگو کا کوئی مطلب نہیں بنتا، غلط ہے یہ گفتگو قرآن پر الزام لگانا۔ ہاذا ربی ہے، کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، مگر اس کا مطلب کیا ہے
کہ آپ نے مخالف کو جواب دیتے ہوئے جب یہ کہا ھذا ربی، تو مطلب یہ تھا میں تو اس کو رب نہیں مانتا لیکن تم رب بنائے ہوئے ہو، اب تمہاری اصطلاح پر اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو اب ترجمہ کیا بنے گا؟ قالا ھذا ربی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمے میں لکھتے ہیں، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ جس طرح کے عربی تفاسیر میں ھذا ربی علی قولکم، یعنی تمہارے دعوے کے مطابق یہ میرا رب ہے، حالانکہ علی قولکم قرآن میں نہیں ہے، لیکن صرف چونکہ جوابی انداز ہے تو یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو، تو اب اس پر میں بات کرتا ہوں، یہ تو غروب ہو گیا، تو رب کیسے غروب ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو ھذا ربی جواب دیتے ہوئے کہا تو مطلب تھا تمہارے گمان میں، میرا عقیدہ نہیں ہے لیکن تمہارا عقیدہ ہے، تو اس پر بول کر پھر آگے گفتگو کی۔ اب اس کو یہ کوئی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ تو قرآن نے غلط نسبت کر دی ہے اور قرآن کے خلاف احتجاج کو شروع کر دے، تو وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا اور قرآن کا منکر ہوگا کہ جو اس کو لے کر آگے قرآن کے خلاف پراپیگنڈا کرے۔ یہ تو قرآن نے بتایا ہے لیکن یہ لفظ جوابی طور پہ بولے گئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ تمہارے نظریے پر تم اس ستارے کو میرا رب کہہ رہے ہو، تو یہ تو غروب ہو گیا ہے، اور رب تو غروب نہیں ہوتا، اور میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اب یہ ساری گفتگو جو آگے چلے گی وہ مسلمات خصم، مسلمات مخالف کے لحاظ سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا موقف نہیں ہے کہ ھذا ربی اسے کہیں، مخالف کے موقف کو ذکر کرتے ہوئے اس کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے فرمایا قل لا تسألون عما اجرمنا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دو، کن سے؟ کافروں سے۔ اب یہ بھی جوابی کاروائی ہے، کافروں سے آپ یہ فرما دیں۔ کیا فرمائیں؟ اب وہ جو لفظ ہیں اگلے وہ ہماری زبانیں بولنے سے اپنے طور پر قاصر ہیں۔ وہ لفظ ہے اجرمنا، جو عام ایک صیغہ کے طور پر کوئی پوچھے تو اس کا مطلب ہے ہم نے جرم کیا۔ اجرمنا، اجرم یجرم، اجرمنا ہم نے جرم کیا۔ یہ ہم کون سی ذات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اجرمنا میں؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذکر کر رہے ہیں اور رب کروا رہا ہے قل، محبوب آپ فرما دو، یہ جو تمہارے سامنے تمہیں بار بار کہتے ہیں کہ تمہارا یہ جرم ہے، تمہارا یہ جرم ہے، تمہارا یہ جرم ہے، معاذ اللہ، محبوب تمہارا تو کوئی جرم نہیں، لیکن ان سے کہہ دو لا تسألون اما اجرمنا۔ لفظ تو صرف اجرمنا ہے، مگر ترجمہ کیا ہوگا؟ جو ہم نے ساری دنیا کو یہ الفاظ کنز الایمان سیمینار میں بھی بتائے کہ تم فرماؤ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا، تمہارے گمان میں، یعنی اجرمنا کا لغوی معنی جو ہے یہاں سے ہٹا کر اگر بولیں تو جو ہم نے جرم کیا، تو کیا معاذ اللہ یہ تسلیم کیا جا رہا ہے اپنی طرف جرم کی نسبت کو؟ نہیں، مطلب یہ تمہارے گمان میں، ہم نے تو کوئی نہیں کیا، تمہارے گمان میں جو تم دعوے دار بنے ہوئے ہو، تو فرماؤ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کی تم سے پوچھ نہیں، نہ تمہارے کوتکوں کا ہم سے سوال ہے، یعنی لا نسأل عما تعملون، جو تم کر رہے ہو اس کا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، جو ہم کر رہے ہیں وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب اجرمنا یہاں پر جو لفظ بولا گیا تو یہ لفظ براہ راست ذات رسول علیہ السلام پر بولنا کفر ہے، حرام ہے، ناجائز ہے کہ اس میں جرم کی نسبت کی جا رہی ہے، اور قرآن میں یہ بولا گیا ہے تو کس پر بولا گیا، کس لحاظ سے؟ حالانکہ ساتھ دوسرا کوئی لفظ لکھا ہوا نہیں ہے، حسب قولکم یا علی قولکم، صرف
یہ جو جوابی انداز ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ ترجمہ کیا جائے گا، دوسرا نہیں کیا جائے گا۔ یہ ترجمہ کہ تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا، یعنی ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا لیکن تم دعوے دار بنے ہوئے ہو، تو تمہارے گمان میں، اب جیسے یہاں پر اجرمنا بولنا، یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن نے تو انہیں رسالت کر دی ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ یہ جوابی انداز ہے۔ لیکن ترجمہ ہم کسی کو یہ نہیں کرنے دیں گے کہ کوئی کہے کہ اس طرح تمہارے گمان کے بغیر ترجمہ کرے کہ محبوب تم یہ کہہ دو کہ جو ہم نے جرم کیا اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، جس طرح کہ کئی ترجمہ کرنے والوں نے ایسا کیا ہوا ہے۔ تو ہم جو اہل سنت ہیں، ہمارے امام نے اور ہم نے اس پر پورا سیمینار کیا ہوا ہے کہ اس میں ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ جو ہم نے جرم کیا، بلکہ ہوگا تمہارے گمان کے مطابق۔ تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کی تم سے پوچھ نہیں۔ اب یہ بھی اس چیز کی مثال ہے کہ جواب دیتے وقت کی کچھ مجبوریاں اور ہیں جو اس کے اندر عام لفظ وہ استعمال کرنا، اب یہ وہ مقام ہے جہاں وہ لفظ عام استعمال کرنا کفر اور حرام ہے۔ ایسے ہی غیر اللہ کو رب کہنا وہاں کفر اور حرام ہے، لیکن کہا گیا ہے مقابل کے مسلمات اور اس کے نظریے کے مطابق اسے جھنجھوڑنے کے لیے اور اسے جواب دینے کے لیے۔ ایسے ہی تیسری مثال میں حدیث شریف سے دیتا ہوں، اور یہ پھر ایک بار کہتا ہوں کہ اس کا یہ نہیں کہ کوئی ہمارے اس جواب والے انداز کو پھر ان کے ساتھ ملا کے تولنا شروع کر دے کہ وہاں تو یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے۔ یہ صرف اس میں مشابہت ہم بتا رہے ہیں، مقام جدا جدا ہیں، مشابہت اس میں ہے کہ جواب دیتے وقت کی پوزیشن اور ہوتی ہے، جواب دیتے وقت جو لفظ بولے جاتے ہیں وہاں اصل مقصد اس مخالف ظالم کا رد کرنا ہے اور اس کے نظریے کو جو وہ لفظ پیش کر رہا ہے اس کو پوری طرح کنڈیم کرنا ہے۔ اب اگر یہ مخالف ظالم اس مقام پر لفظ خطا کا استعمال کہ وہ خطا نہیں کر سکتی، تو ہم کیوں خطا کے لحاظ سے آگے سے لفظ اپنی طرف سے بولتے، نسبت کرتے؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم کہتے کہ سنا قبول کر لیا۔ لیکن ضرورت کیوں پیش آئی؟ جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھیں، اب یہ مخالف جب کہہ رہا ہے تو اس کے جواب میں پیر صاحب نے تو امکان خطا کا جو لفظ بولا تو چن کے ہلکا سا بولا، وہ تو ناجائز کام کا ارتکاب جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ بول رہے تھے، اور اس پر آگے نہیں کر سکتی ناجائز کام کا ارتکاب، تو پھر صدیق اکبر ظالم ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر ظالم نہیں ہیں، ان کے تحفظ کے لیے جو پیچھے انہوں نے آڑ بنائی ہوئی ہے اس کا اس بات کرنا لازم آ رہا تھا جواب دینے کے لیے، تو پیر صاحب نے جو ہے وہ اس کا اس بات کرنے کی بجائے اس سے ہلکا لفظ جو کہ نہ جرم ہے، نہ غلطی ہے، نہ صغیرہ ہے، نہ کبیرہ ہے، نہ سیئہ ہے، وہ لفظ جس کو فَأَخْتَى فَلَهُ أَجْرٌ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں وہ لفظ چنا ان کے جواب کی وجہ سے پڑا اور پھر جواب جو ہے وہ دے دیا۔ اب اس میں حدیث شریف سے یہ مثال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اور اگر اسی کے ساتھ یہ کہیں اللہ آور نہیں ہے، آور کہتے ہیں کانے کو، اللہ آور نہیں ہے، تو آور ہونا ایک عیب ہے اور نہیں ہے میں اس عیب کی سلب ہے، کوئی اس بات نہیں اللہ کے لیے عیب کا، نفی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے عیب کی، مگر یہ مناسب نہیں لگتا کہ کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ یہ کہو کہ اللہ آور نہیں یعنی کانا نہیں، اس کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ تم کہو وہ سبحان، وہ ستار، وہ غفار، وہ رحیم، وہ کریم، وہ قدیر، وہ علیم، وہ حلیم، وہ خبیر،
کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ساتھ کہتے ہو کہ وہ آور نہیں؟ اب یہ جملہ جو میں اور آپ عمومی حالات میں بولنا نامناسب سمجھ رہے ہیں، یہ جملہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے توحید پرست ہیں، آپ نے اپنے رب کے بارے میں بولا ہے، تو پھر کیوں بولا جوابی انداز میں رد کرتے ہوئے؟ کس کا؟ دجال کا۔ اب دجال کے رد کی وقت ضرورت تھی اس کی کہ کہا جائے ان اللہ لیس بیاور، دجال کے رد کے وقت، ورنہ کہو وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، اور یہ ضرورت نہیں کہو ان اللہ لیس بیاور۔ لیکن جب ایک ملعون آور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا، صحیح بخاری شریف کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں، حدیث نمبر 7127، اس میں ہے انہو آور وان اللہ لیس بیاور، انہو آور کہ دجال کانا ہوگا اور دجال کانا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِعَوَرٍ اور اللہ تو آور نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ عام بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس موضوع کو، لیکن یہاں ضروری ہے کہ سب سے بڑے توحید پرست نے بولا ہے، اور یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، کیونکہ یہاں جواب ہی تب ہو سکتا ہے کہ وہ دعوے دار ہے اللہ نے کہا اور ہے کانا، تو سرکار فرماتے ہیں انہو آور، دجال کانا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِعَوَرٍ اور اللہ تو آور نہیں ہے، کانا نہیں ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ ویسے تو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس مقام پر ضرورت پڑ گئی۔ اب اس پر کوئی اعتراض کرے تو وہ خود اپنا ایمان غارت کرے کہ سرکار نے یہ کیوں بولا تھا، نہیں بولنا چاہیے تھا۔ جو یہ کہے گا تو اس کا ایمان غارت ہو جائے گا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولا ہے تو ضرورت کے پیش نظر بولا ہے، اور یہاں کسی لحاظ سے کوئی سکم یا عیب نہیں ہے، چونکہ یہ دجال کا جواب دیا جا رہا ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ یعنی قرآن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم کوئی پیر صاحب کی گفتگو کو یا اپنی تشریح کو ان مقدس کلمات سے ملا نہیں رہے، صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ ہر وقت ہر سانس میں ہمارا یہ نظریہ ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور جب ہمیں جواب دینا پڑا، کاش کہ ساری امت جواب دینا کھڑی ہو جاتی کہ جب حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہا جا رہا تھا۔ میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں وہ قیامت تک ملے گا بھی نہیں۔ وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غر اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا، اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو۔ تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی۔ اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیئر۔ یہ آج جنہیں قراردادیں پیش کرنا سوجا ہوا ہے، یہ کیا اس وقت لاشیں تھے زمین پر بغیر جان کے یا زندہ تھے؟ ان سب کو جواب دینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے نہیں دیا، اور اللہ کے فضل سے ہم نے جواب دیا، اور جواب دیتے وقت بھی ہمارا عقیدہ پھر بھی یہ تھا بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اب اس صورتحال میں کتنی خیانت ہے کہ مطلقاً کوئی کہے کہ جلالی صاحب تو سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں، کوئی پھر آگے مزید بے حیا ہو تو کہ خطا کار کہہ رہے ہیں۔ تو میں بول رہا ہوں اور اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے یہ لکھ کر درخواستیں دی ہیں جہاں جہاں، ان سب پر ایف آئی آر کاٹو کہ ان کمینوں نے اپنی طرف سے لکھ کر یہ دعویٰ کر دیا۔ ہمارے طرف سے تو نسبت خطا عمومی حالات میں ذکر باغ فدق میں
جائز ہی نہیں، نہ ہم کرتے ہیں۔ ہم تو اس جواب کے وقت نسبت کی امکان خطا اور اس کی تشریح کی صورت میں کہ جب خطا کی نسبت نہ کر کے حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہا جا رہا تھا۔ امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے۔ اگر ہم واپس کر دیتے تو لعنت رک جاتی۔ ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے۔ تو اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہنا، قبول کر لینا یہ چاہیے تھا کہ جواب کوئی نہ دے، ظالم کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، جواب کوئی نہ دے، چونکہ جواب دینے کے لیے پہلے یہ کہنا پڑنا ہے۔ تو یہ مقام تھا کہ جو کہنا پڑ رہا ہے مجبوراً، وہ تو شریعت میں خطا اجتہادی ہے لحظہ بھر، اور وہ کوئی جرم نہیں، وہ غلطی نہیں، وہ گناہ نہیں، وہ خطا ہے جس پر کہ اجر ہے اور ثواب ہے، جس کو خطا اجتہادی کہا جاتا ہے۔ اور وہ اہل سنت کے نزدیک جو غیر معصوم ہیں ان کے لحاظ، اس نسبت کے لحاظ میں کوئی گناہ حرج ہے ہی نہیں۔ تو اب یہ تھا وقت، جواب دیتے وقت اس کا کہا گیا۔ تو یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، ایف آئی آریں کٹوانے کی کوششیں کرنے والے، اور 295C کا لفظ بولنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ ویسٹ میں میرے نام پر کتابیں چھاپی گئی ہیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی 295C کا چیمپئن بنا ہوا ہے، کہ وہ اسے ختم نہیں ہونے دیتا۔ کتابیں لکھی گئی ہیں انگلش میں امریکہ کے اندر۔ تو 295C ہم اس کے پہرے دار ہیں، جبکہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ تو جھوٹے الزام لگا دیے جاتے ہیں، یہ تو غلط ویسے ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں 295C ہم بدلنے نہیں دیں گے، اس پہ عمل کروائیں گے، یہ جھوٹے الزام نہیں لگائے جاتے۔ آج ہمیں ویسٹ یہ ثابت کر رہا ہے کہ تم ہی کہتے ہو نا جھوٹے الزام نہیں لگائے جاتے، تو اب دیکھو لگائے جا رہے ہیں تجھ پہ۔ یہ جو کئی منزلہ پگڑیاں باندھے ہوئے 295C کی درخواستیں دیتے پھر رہے ہیں، یہ اعلی کار ہیں ان کے جو 295C کے خلاف یہ پراپوگنڈا کروانا چاہتے ہیں کہ یہ جھوٹے کہہ دیے جاتے ہیں کہ بلاسفہمی ہو گئی ہے اور دے دو جس طرح کہ اب دیکھو کہ نہیں ہوئی اور ہم نے کروا دیا ہے۔ یہ امریکہ کی ایجنسیاں، یہ راہ کا پروردہ سرور چشتی اور یہ رافضی لونڈا جو کالیں کر رہا ہے اس سیفی علی کو اور کہہ رہا ہے کہ صدیق اکبر کے معاذ اللہ ظالم ہونے کے لحاظ سے باتیں کر رہا ہے۔ ابھی میں آپ کی بات کروانے لگا ہوں، آپ سب نے بات کرنی ہے، باجی کو کہنا ہے جو شوکت صاحب کہہ کے گئے، باجی کو کہنا ہے کہ یہ جو بطول کا مقدمہ کھل گیا ہے نا، ہم سارے جتنے بھی ہیں مرد و خواتین، ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ بطول تب بھی سچی تھی، بطول آج بھی سچی ہے، بطول کل بھی سچی ہے۔ یہ میں ابھی آپ کی بات کروانے لگا ہوں، میں 1 منٹ میں ابھی باجی کو ابھی کال میں نے یہ ڈائل کر دی ہے۔ ہم نے باجی کو یہ پیغام دینا ہے، آپ کا پیغام جانا چاہیے، ان کی سنیں اور اپنا سنائیں۔ اور یہ ادھر لکھی جا رہی ہے، نہیں سمجھے یار، آپ کی گواہی ابھی لکھی جا رہی ہے، ادھر آپ گواہی دیں گے، ادھر لکھی جائے گی۔ یہ نمبر ڈائل ہو گیا، خاموشی اختیار کریں۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی ہزارہا مرد و خواتین آپ کو سننا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گواہی جو ہے وہ بطول کے اس مقدمہ میں قبول کر لی جائے، اور ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اب
آپ ذرا باجی کا پیغام سنیں. باجی آپ بات کر سکتی ہیں, آپ کی بات جا رہی ہے. سب سے پہلے میں اپنے تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اس وقت اکیلا نہیں چھوڑا. بے شک سب نے باجی آپ کا یہ پیغام سنا ہے, اور ادھر سے یہ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے پوری قوم شیعہ سنی سے ہٹ کر, یعنی شیعہ سنی اہل حدیث دیوبند کسی کی ہم بات نہیں کرتے, کسی مسلک کی بات نہیں کرتے. جب حق زہرا کی بات ہے ساری مسلمان قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کو تنہا نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جب بھی ضرورت ہو ہمارا تن من دن حاضر ہے. اور میری 2 دن قبل اس خاتون سے بات ہوئی, اس بہن سے بات ہوئی ہے جس نے حق زہرا کی بات کی ہے. میں نے کہا دنیا کی کسی عدالت میں بلائیں, ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہ ہو, ہم دنیا کی ہر عدالت سے منوا کے آئیں گے کہ زہرا کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی, آج بھی لعنت. تو یہ لوگ جو ہیں جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی آڑ بنا کر حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے ابا جان کی تربیت کے شاہکار, نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا جا رہا ہے, تو زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا دل کس قدر زخمی ہوگا کہ یہ کمینے میرا نام کی آڑ میں میرے ابا جی کے اس شاہکار کو, صدیق اکبر کو ظالم کہہ رہے ہیں. ہم دل زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تکلیف کو سمجھتے ہیں, اور ہم ان کمینوں کو اس مقدس ذات کا نام لے کر دوسری مقدس ذات پہ حملہ نہیں کرنے دیں گے تاکہ یہ دونوں ذاتیں خوش رہیں. ہم ہیں غلام سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. ہماری کیا حیثیت کہ ہم کسی چیز پہ اڑیں؟ اگر ناجائز نامناسب بات ہوتی تو ہمیں سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کروڑ بار ہم اس سے رجوع کرتے. ہم تو اس مٹی پر جس پہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کبھی قدم لگا, اگر اس مٹی پر اپنا کلیجہ رگڑنا نصیب ہو جائے تو ہم اپنے لیے کتنی بڑی سعادت سمجھیں. تو اس بنیاد پر ہماری تحریک ہے ناموس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ پہرا دینا, کہ جن کے نام کو آڑ بنا کر اسلام دشمن قوتیں اسلام کے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا رہی ہیں ظالم ہونے کا, اور یہ الزام پھر قرآن کا انکار ہے. تو ہم ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ناموس پہ پہرا دے رہے ہیں, اور ان دونوں کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک گنبد خضرا میں خوش ہے کہ میری امت میں آج بھی میرے ایسے غلام موجود ہیں جو کمینوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر حق کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں. تو یہ اب جس وقت اس انداز میں گفتگو ہو رہی ہے تو اب میں بتاتا ہوں یہ کوئی محض کوئی داستان نہیں, یہ حقیقت ہے کہ وہ خطا کی نفی کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر حملہ کر رہے ہیں. سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا سے خطا, اور وہ بھی اجتہادی, اس کی نفی کر کے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل کیا مطلقاً ان میں خلافت کی اہلیت ہی نہیں تھی معاذ اللہ. جس نے رسول کے منبر پر بیٹھ کر فاطمہ زہرا کی زبان مجسم قرآن ہے, جس نے فاطمہ زہرا کے دعوے کو غلط کہا اس نے قرآن کو غلط کہا, جس نے قرآن کو غلط کہا وہ رسول کے منبر پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو اب گونگے بن کے بیٹھیں گے یہ مشائخ؟ کیا یہ ہے حب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا؟ کیا یہ ہے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم؟ کیا یہ ہے سنیت؟ اب دیکھو یہ شرح مواقف جلد نمبر 8 ہمارے اصول کے اندر, عقائد کے اندر اتھارٹی انہوں نے لکھا ہے کہ جس وقت روافض
سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے مسئلہ فدق میں خطا کی نفی کرتے ہیں تو مقصد انکار خلافت صدیق اکبر ہوتا ہے۔ تو اب اس وقت مطلب یہ ہے کہ خطا کی نفی پر ہی قائم رہ کے آگے انکار صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کی چھٹی دے دینی چاہیے۔ اگر نہیں تو پھر جواب دینا ہے تو جواب دینا ہے۔ تو وہ مجبوراً جو جواب دیا گیا ہے جس میں عقیدہ پھر بھی یہ ہے بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مخالفین کی طرف سے لفظ خطا اور ناجائز امر کا ارتکاب اس طرح کی چیزیں بولنے کی وجہ سے جواباً امکان خطا اور اس کی تشریح کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑا پورے دین کی حفاظت کے لیے۔ تو پھر یہ تو سارے ائمہ کا مشن ہے اہل سنت کا، یہ تو کرنا پڑے گا۔ اس پر چیخ رہے ہیں اور چیخ وہ رہے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں ہیں، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ کاش کہ انہیں سمجھ آتی، ہوش آتا کہ یہ کن ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ یہ شرح مواقف کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 386 یہ کتاب ہے، لکھا ہے متن میں، متن پر جو شرح ہے وہ ایک سید ذات کی ہے اور عام نئی نقش بندیوں کے تصوف کے تاجدار ہیں، حضرت سید شریف علی بن محمد جرجانی میر سید شریف سند جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ان کی شرح ہے۔ تو شرح اور متن دونوں ملا کے پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں وَكَلَامُ الشِّيَّةِ فِي إِثْبَاتِ إِمَامَةِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ يَدُورُ عَلَى أُمُورٍ کہ شیعہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت کرتے ہیں تو ان کے چند پوائنٹ ہیں، ان اصولوں پر جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں۔ اس میں چوتھا کیا ہے میں اجمال سے بتا رہا ہوں، ویسے کتاب سامنے ہوگی سارے پڑھ لیں گے کہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ان کا کیا قانون ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں ہیں، بلا فصل خلیفہ بھی ویسے خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے۔ کیا ہے ان کی دلیل؟ رابعہا، ان دلیلوں میں سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں بن سکتے، شیعوں کی دلیل کیا ہے؟ نفی اہلیت الامامت عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اہلیت ہی نہیں تھی خلیفہ ہونے کی۔ یہ چوتھی وجہ ہے کہ وہ خلیفہ نہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یہ شیعہ چوتھی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اہلیت نہیں۔ اب پورے صحابہ جنہوں نے بیعت کی مولا علی سمیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر، کیا یہ سب پہ حملہ نہیں ہے کہ جو نااہل بندہ تھا کیوں اس کو اہل سمجھا ان سب نے؟ پوری آل پہ حملہ ہے، پورے اصحاب پہ حملہ ہے، پورے دین پہ حملہ ہے۔ اب یہاں پر یہ نفی اہلیت الامامت کیوں اہل نہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ شیعہ کہتے ہیں روافض لوجوہ، اس کی کئی دلیلیں ہیں، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر قابلیت اور اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں تھی معاذ اللہ خلافت کی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ معاذ اللہ کہتے ہیں کانا ظالمہ، وہ ظالم تھے، اور ظالم جو ہو اللہ فرماتا ہے، یہ لکھا وقال تعالی، آگے آیت ہاتھ فٹ کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم ہیں، اور اللہ فرماتا لا ینال عہد الظالمین کہ میرا عہد یعنی میری طرف سے خلافت ظالم کو نہیں مل سکتی۔ اب یعنی یہ دلیل دے رہے ہیں، چوتھی دلیل کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ خلافت کے اہل ہی نہیں۔ تو اب کیوں اہل نہیں؟ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ معاذ اللہ وہ ظالم تھے۔ ظالم کیوں تھے؟ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ ظالم تھے؟ کہتے ہیں ظالم اس لیے تھے کہ سیدہ معصومہ نے فدق مانگا تھا، انہوں نے نہیں دیا تھا،
تو جو معصومہ کے مانگنے پر نہ دے وہ ظالم ہوتا ہے۔ اب دیکھو ربط کہ یہ جو چینلوں پہ آج بھی بھونک رہے ہیں اور پھر ان بھونکنے والوں کے جو سپورٹر ہیں، یہ ویڈیو سے دیکھا جا سکتا ہے یہ ساری چیزوں کو۔ میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں قیامت تک ملے گا بھی نہیں۔ وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو۔ تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی۔ اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیئر۔ ابھی میں آپ کی بات کروانے لگا ہوں، آپ سب نے بات کرنی ہے، باجی کو کہنا ہے جو شوکت صاحب کہہ کے گئے، باجی کو کہنا ہے کہ یہ جو بطول کا مقدمہ کھل گیا ہے نا، ہم سارے جتنے بھی ہیں مرد و خواتین، ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ بطول تب بھی سچی تھی، بطول آج بھی سچی ہے، بطول کل بھی سچی ہے۔ یہ میں ابھی آپ کی بات کروانے لگا ہوں، میں 1 منٹ میں ابھی باجی کو ابھی کال میں نے یہ ڈائل کر دی ہے۔ اور میری 2 دن قبل اس خاتون سے بات ہوئی، اس بہن سے بات ہوئی ہے جس نے حق زہرا کی بات کی ہے۔ میں نے کہا دنیا کی کسی عدالت میں بلائیں، ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہ ہو، ہم دنیا کی ہر عدالت سے منوا کے آئیں گے کہ زہرا کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت۔ تو یہ تو ان کا دین ہے کہ وہ باغ فدق والے مسئلے کو اپنی چوتھی دلیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف جو ان کی ہے، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم ثابت کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فدق مانگنے کے مطالبہ کو آڑ بنائے ہوئے ہیں کہ چونکہ سیدہ نے مطالبہ کیا تھا اور سیدہ معصومہ ہیں اور ابو بکر صدیق پر فرض تھا کہ مطالبے پر ہی دے دیتے، کیونکہ مطالبہ معصومہ کا ہے اور وہاں خطا کا امکان نہیں ہے، یہاں تک کہ خطا اجتہادی کا بھی، تو اس واسطے چونکہ انہوں نے نہیں دیا لہذا ظالم ہے۔ یہ ہے چین کہ کہاں سے ضرب کہاں لگ رہی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ کر اور پھر خطا اجتہادی کی نفی کر کے ثابت کیا جا رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ خلافت کے عالی نہیں تھے۔ اب بتاؤ، سارے میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جنہیں یہ خیال نہیں کہ ہم تو محاذ جنگ پہ کھڑے ہو کر جواب دینے کے لیے کھڑے ہیں اور ہماری مجبوری سمجھو، ہم جواب دیتے وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن انہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قول نبی علیہ السلام ہے مطالبہ کرنا، تو اس کے لیے ہم نے کہا نہیں، قول غیر نبی ہے، نبی کا قول نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں قول معصومہ ہے، ہم نے کہا نہیں، قول معصومہ نہیں ہے۔ اب اس کو توہین کہہ رہے ہو ظالموں، تو کیا یہ نہ بول کے وہ کہیں کہ معصومہ کا قول ہے اور ہم کہیں ٹھیک ہے معصومہ کا قول ہے لہذا صدیق اکبر ظالم ہیں، کیا یہ تمہیں پسند ہے؟ یہ کہہ کے جب وہ کہ معصومہ کا قول ہے اور یہ قول نبی کی طرح ہے لہذا صدیق اکبر جو ہیں انہوں نے قول نبی ٹھکرایا ہے، یہ ان کی بات برقرار رہنا دینا چاہتے ہو، تو ہم نے کہا اگرچہ ہمیں ہزاروں گالیاں مل رہی ہیں، ہم نے کہا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کروڑ ہاں ان کی شانیں ہیں مگر معصومہ نہیں ہیں، اور یہ صرف کہنا اور پھر آگے بات وہ کرنا جو کہ معصومہ ہی کے مطلب کی ہے، جس طرح کہ کئی خطیبوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہہ کر پھر آگے بات وہ کی ہے جو رفضی کر رہے ہیں۔ نہیں، جب غیر معصومہ ہیں
تو پھر آپ کا قول قطعیت میں قول نبی نہیں ہے۔ قول نبی وہ ہے جو صدیق اکبر پیش کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول بھی قول نبی نہیں ہے۔ ہاں جو قول نبی متواتر بالاجماع ثابت ہے، جس کو قول نبی علیہ السلام سارے صحابہ نے بھی مانا، ساری آل نے بھی مانا، اس قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قول غیر نبی کے معاملے کا ذکر کرنا مقصود تھا جواب دیتے وقت۔ اس کو توہین کہا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر یہ تھی صورتحال کہ جب جواب دیتے وقت ہم نے یہ لفظ بولے اور یہ مطلب تھا اس میں، اور امکان کا لفظ جو پیر صاحب نے بولا تو جواب میں بولا، یہ ظلم ہے کہ ان کے جواب کو جواب نہ قرار دے کے ویسے کہنا کہ ویسے وہ مطلقاً معصومیت بتا رہے تھے، وہ اعتراض لکھ کے تو جواب دے رہے ہیں۔ تو اعتراض لکھ کے جواب دینے کے لیے اگر پیر صاحب کو امکان خطا کے سوا کوئی لفظ نہیں ملا تو تم لفظ کوئی ڈھونڈ کے دے دو۔ اور وہ جو بات ماضی کی ہے جس پر پھر امکان خطا کا لفظ بولا جائے، جس کی تشریح وقوع میں کی، تو یہاں امکان خطا کی جگہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بچانے کے لیے، اور صرف ان کی شان نہیں، سیدہ زہرا پاک کی شان کو بچانے کے لیے کہ جن کا نام لے کر حملہ کیا جا رہا ہے اور ان کو اذیت ہے کہ میرے نام کی آڑ میں یہ کیوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ ہے وجہ کہ جہاں جا کر یہ لفظ پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بولے، جواب کے محاذ پہ کھڑے ہوئے، اور جب آج ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے اقتداء میں بولے اور وہ تشریح کی، لیکن جو اس محاذ کے بگھاڑے ہیں، بگھاڑا میں کہہ رہا ہوں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیفی علی نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ظلم ناانصافی کے لفظ بولے تو ان میں سے کتنے تھے جنہوں نے اس پر ایف آئی آریں کٹوائیں؟ وہ ریکارڈ لے آئیں، اور اگر نہیں کٹوائیں، یا کتنے ہیں جنہوں نے اس وقت فدق سیمینار کر کے 10 گھنٹے 15 گھنٹے دلائل دے کے یہ ثابت کیا کہ عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں ظلم نہیں ہوا، عدل ہوا ہے؟ تو یہ عجیب لوگ ہیں کہ جو چوکیدار سرحد پہ کھڑا ہو کے پہرا دے رہا ہے اور دشمن اس پہ فائر کر کے اسے ہٹا کے اصل آگے پہنچنا چاہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مقدس ہستیوں تک، یہ بھی اسی چوکیدار پہ حملہ ور ہو گئے ہیں تاکہ دشمن کا رستہ صاف کیا جائے۔ اور یہ اتنا جلد یہ سب کی زبانوں پہ کیوں ہے کہ ہم ہی روز تو کبھی کسی وزیر، کبھی مشیر، کبھی صدر، کبھی وزیر اعظم، کبھی کسی لیڈر، جب وہ اسلام کی حدود کو پامال کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں، یہ سارے تو خواب غفلت میں ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو ہمیں سزا دی جا رہی ہے اس جرم کی کہ تم مزہ چکھو، تم ہی بولتے ہو نا، ہمارے وزیروں کی غلطیاں نکالتے ہو کہ فلاں توبہ کرے، فلاں رجوع کرے، فلاں یہ کرے، فلاں وہ کرے۔ اب یہ سارے بلوں سے ان کو نکال کر انہیں یہ موضوع دیا گیا، ادھر راہ کے پالتو ایجنٹ اور ایران کے نوالوں کے یہ وظیفہ خار، حیا نہیں کہ مقام سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کس غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اور یہ ظلم ان پہ نہیں، یہ ظلم قرآن پہ ہے کہ جس امیر المومنین کی خلافت میں قرآن اکٹھا ہوا، جب وہ خود ظالم ہے تو ان کا اکٹھا کیا، قرآن کیسے صحیح ہوگا معاذ اللہ۔ اس محاذ پہ کھڑے ہو کر ہم نے جواب دیا، اور پھر بھی اس انداز میں بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ خطا
جب گناہ کے ساتھ بولا جاتا ہے تو اس سے بوئے گناہ آتی ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم بار بار اگرچہ مطلقاً بات ہو تو پھر بھی نسبت خطا آپ کی طرف نہیں کرتے، اگرچہ باغ فدق کا ذکر ہو پھر بھی نہیں کرتے، جب جوابی طور پر ظالموں کا رد کر رہے ہوں تو پھر بھی آپ کو بے خطا اور بے گناہ ہی سمجھتے ہیں، اور جواب دیتے وقت وہ لفظ استعمال کیے گئے جو امکان خطا کی شکل میں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیے، کہ مطلب یہ تھا کہ قول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قطعیت میں قول نبی نہیں ہے کہ آگے حضرت صدیق اکبر پر یہ چڑھائی کر دی جائے معاذ اللہ۔ تو یہ تھا کہ ان روافض کا اس مسئلے میں یہ کہنا کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا خطا اجتہادی سے پاک ہیں، اس سے مقصد ان کی شان طیبہ ظاہرہ بیان کرنا نہیں، اس کی آڑ میں صدیق اکبر کو ظالم ثابت کرنا معاذ اللہ ان کا مقصود ہے۔ تو یہ سازش سمجھنی چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے ان سب کو جو غیروں کے ہاتھوں میں کھیل کر ہماری طرف نسبت کر رہے ہیں کہ انہوں نے خطا کی نسبت کر دی اور توہین کر دی۔ میں 295C کا علمبردار ہوں اور میں حکومت اداروں تمام کو کہتا ہوں، میں آج بھی کہوں گا کہ 295C کو نہیں بدلنے دیں گے، اور اگر میرا کوئی جرم بنتا ہے جس پر 295C مجھ پہ لگنی چاہیے، اگر جرم بنتا ہے تو مجھ پہ لگا دی جائے۔ لیکن یہ کس کو 295C کہتے ہیں؟ جس کو جو جملے بول کے شان زہرا پاک بچانا اور شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بچانا، جس کے ذریعے اسے یہ توہین رسالت کہہ رہے ہیں اور توہین اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اصول کی کتابیں توضیح تلوی دیکھ لو، مستصفیٰ دیکھ لو، ہر جگہ یہ باتیں موجود ہیں کہ مطلقاً اطرت کا جو اجماع ہے اس کی کیا حیثیت ہے، مطلقاً یعنی صرف اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے اجماع کے لحاظ سے جو جملے ہمارے اصول کی کتابوں میں لکھے ہیں وہ پڑھے مفتیان کرام۔ پھر اجتہاد جیسے دوسرے مجتہدین کے لحاظ سے ثواب اور خطا کا ہے، ایسے ہی اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے جو مجتہدین ہیں ان کے لحاظ سے۔ اب مجبوری اس مقام پر یہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نااہل ثابت کرنے کے لیے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا اجتہادی کی بھی نفی کی جا رہی تھی، تو جواب دینے میں یہ لفظ بولے گئے۔ اب ان لفظوں پر جس نے خط لکھنا ہے وہ سوال کے جواب کی شکل میں مجھے بتا دے، اور ہر ایک کا مجھے ادب احترام ہے، لیکن یہ سمجھے ہی نہیں جا رہا کہ وہ جس سٹیج پر رجوع کروانا چاہتے ہیں وہاں تو ہمارا اپنا مذہب نہیں کہ خطا کی نسبت کی جائے، باغ فدق کو بیان کرتے ہوئے ہمارا اپنا مذہب نہیں کہ نسبت خطا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کی جائے۔ ہم تو بعد میں جواب دیتے وقت بھی بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور مجبوری اس میں یہ ہے کس چیز کو، یہ جو امکان خطا کا لفظ پیر صاحب نے بولا کس چیز کو بیان کیا، یہ بحر العلوم میں ہے کہ روافض کہتے ہیں اہل البیت معصومون عن ذالک کلہ من انواع الذنوب و انواع الخطاء، کہ روافض کے نزدیک اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر خطا سے پاک ہیں، یعنی ہر میں وہ آ گئی خطا اجتہادی، تو خطا اجتہادی سے پاک مانو تو معصوم مانا جا سکتا ہے ان کے نزدیک۔ وَيَدَّعُونَ أَنَّ فَتْوَهُمْ كَقَوْلِ الْأَنْبِيَاءِ علیہم السلام فی وجوب الاتباع، کہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ قول انبیاء کی طرح ہے وجوب اتباع میں۔ تو اب
جب کہا جائے گا کہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ قول انبیاء کی طرح نہیں ہے تو کیا یہ توہین ہوگی؟ نہیں، یہ دین ہے۔ نبوت کا دروازہ سرکار پہ بند ہو گیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بالیقین سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے سرکار معصوم ہے تو پھر ٹکڑا بھی معصوم ہے۔ اس پہ تو لازم آئے گا کل نبی ہے تو پھر جز بھی نبی ہو، پھر تو نبوت کا دروازہ بند ہی نہیں ہوگا۔ اب جب یہ ہم دین کی حفاظت کے لیے جملہ بولیں گے کہ روافض کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا فتویٰ یوں ہے جیسے قول انبیاء علیہ السلام ہوتا ہے، تو ہم جواب میں کہیں گے نہیں، یوں نہیں ہے جیسے قول انبیاء علیہ السلام ہوتا ہے، کیونکہ زہرا پاک خود نہیں مانتی اس کو، اپنے فتوے کو قول نبی نہیں مانتی، تو ان کے ذمے تم لگا کر انہیں تکلیف نہ دو، اور پھر اس کے ذریعے سے تم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے اتنا بڑا اسلام کا نقصان نہ کرو کہ پورے قرآن پر تم حملہ کر جاؤ گے۔ تو یہ ہے جواب دینے کا مقصد کہ جب وہ امکان خطا نہیں مانتے تو کوئی کہ تمہیں کیا تکلیف ہے تم بھی نہ مانو، تو ہم کہتے ہیں یہ ہے کہ امکان خطا اجتہادی نہ مان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان یہ فتویٰ رسول علیہ السلام ہے، لہذا مانگنا ہی اس سے فرض ہو گیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ دیتے نہیں دیا تو پھر معاذ اللہ ظالم ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب یہاں تک یہ جواب جو ہے وہ یعنی جو امکان خطا کا لفظ جواب میں لکھا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ہم نے اس کی تشریح کی، اور کئی لوگوں کو بخار ہے کہ یہ وہ ان کی مراد نہیں ہے، ان کا مطلب نہیں ہے، وہ تو مطلقاً بتا رہے ہیں، تو میں سب کو دست بستہ کہوں گا جس کا جتنا ادب ہے کہ اس کو جواب بنا کے پڑھو۔ پیر صاحب نے جواب میں لکھا ہے، تم کیسے کاٹ کے اس کو علیحدہ، اور سوال میں سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے، دلیل میں تو جواب میں اسی بات کا رد ہو رہا ہے۔ جس بات کو رد کرنا سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضروری سمجھا، آج تم اسی بات کو رد نہ کرنا کیوں ضروری سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے تو رد کرنا ضروری سمجھا، روافض کی دلیل کو لکھا اور کہا یہ اس کا جواب ہے، اور یہ اس دلیل کی طرف اس کلام کا رخ ہونے ہی نہیں دے رہے، کیونکہ پیر مہر علی شاہ صاحب انہیں مخالف کہہ رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں مخالف نہیں سمجھ رہے۔ اب یہاں تک بات پہنچ گئی، اس سے آگے چونکہ مقام سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کے لحاظ سے ہم ہر وقت اس مذہب پر ہیں، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہاں تک کہ جواب دیتے وقت جو تیسرا مرحلہ ہے، جو لفظ امکان خطا اور اس پر پھر آگے اس کی تشریح کے بولے گئے، آج اس گفتگو میں میں ان لفظوں کی جگہ اور لفظ دے رہا ہوں، یعنی لفظ امکان خطا یا پھر اس کی آگے تشریح، اس کی بھی یہ بھی نہ بولے جائیں اور جواب بھی دیا جائے کہ جس وقت روافض یہ کہیں گے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ ہیں، ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھیں، خطا کا امکان ہی نہیں تھا، خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتی تھیں، تو ہم جواب میں لفظ خطا، وہ مخصوص اجتہادی خطا، وہ جو کہ عیب نہیں، وہ جو کہ گناہ نہیں، وہ جو کہ ایک اجر و ثواب ہے، لیکن چونکہ کچھ عوام کو اس میں گمراہ کیا جا رہا ہے، عوام تو کیا خواص کو بھی، تو میں کہتا ہوں جواب دیتے وقت جہاں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امکان خطا لکھا اور پھر اس کی آگے تشریح کی گئی، میں آج کی گفتگو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اب جواب میں
عوام کے اعتقاد کے تحفظ کے لیے نہ امکان خطا بولیں گے نہ اس کی تشریح بولیں گے، بلکہ جب وہ کہیں گے روافظ کہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ ہیں اور ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے فدق نہ دے کے معاذ اللہ ظلم کیا، تو ہم جواب میں لفظ خطا لائے بغیر کہیں گے کہ سیدہ معصومہ نہیں ہیں اور ابو بکر صدیق ظالم نہیں ہیں۔ یعنی امکان خطا یا اس کی تشریح کی جگہ یہ جملہ کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کروڑ شانوں کی مالک ہیں مگر معصومہ نہیں ہیں کہ ان کے مطالبہ پر جب نہ دیا گیا فدق تو صدیق اکبر ظالم بن جائے، نہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ نہیں ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیکر میں ظلم کے کروڑویں حصے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور فدق کے معاملہ میں آپ کا فیصلہ وہ قرآنی فیصلہ ہے، ایمانی فیصلہ ہے، جس پر ساری آل نے پہرا دیا ہے اور سارے اصحاب نے پہرا دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ جو لفظ مشروط طریقے سے محمود معنی میں مخصوص وقت کے لیے جواب دیتے وقت بولا گیا، لکھا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم نے اس لفظ کی جگہ اب اور لفظ لکھ کے عوام کو کوئی مغالطہ نہ دے یہ نعرہ لگا دیا، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا